السلام علیکم سسٹر، ایک بات کی اکثر سمجھ نہیں آتی کہ دل کی صفائی کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ دل صاف ہے یا نہیں۔ رات کو میں ہر روز سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا میرا دل صاف ہے یا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی صفائی کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ دل صاف ہے یا نہیں؟ اس ضمن میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دل کی صفائی کہتے کسے ہیں۔ صوفیہ حضرات کے ہاں دل کا صاف ہونا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے، دنیاوی خواہشات سے اپنے دامن کو بچانا ہے، اور جب دل میں دنیاوی خواہشات کا عمل دخل کم ہو جائے تو آغاز ہو جاتا ہے دل کی صفائی کا۔ اور اب دل اس قابل ہو گیا کہ دلبر یعنی رب تعالیٰ کے بسنے کے لیے دل میں پاکیزگی آ گئی۔ کچھ لوگ سطح پہ رہ کر ہی گزارا کر لیتے ہیں، یعنی دریا میں کودتے نہیں بلکہ دور سے نظارہ کر لیتے ہیں۔ کبھی تھوڑے پاؤں پانی میں ڈبو دیے، تھوڑا پاؤں کو ہلا دیا، چھینٹے سے انجوائے کر لیا، پھر پاؤں باہر نکال دیے، مگر اس سے آگے پیش رفت نہیں کرتے۔ یہ وہ سالک ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری علم تک محدود رہتے ہیں۔ فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے دل کی پاکیزگی کو علم کی حد تک سمجھنے کا، کوشش بھی کرتے ہیں، مگر خاطر خواہ نتیجہ نہ مل سکنے پہ کچھ عرصہ میں لوٹ جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں وہیں پہ۔ اب ان سے آگے کچھ زیادہ گہرائی میں اترنے والے اس دریا کی موجوں میں اتر ہی جاتے ہیں، جیسا کہ یہ سوال کرنے والے بھائی جو بھی یہ انسان ہیں، جن کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ علم کے بعد نہ صرف اس پہ عمل کرتے ہیں بلکہ اس عمل کی نگرانی بھی کرتے ہیں کہ دل تو صاف ہو گیا، مگر پھر بھی کیسے تسلی ہو کہ دل میں صفائی پاکیزگی اتری ہے یا نہیں، یا کوئی گمان کسی وہم میں کسی فریب میں تو مبتلا نہیں جبکہ نتیجہ کچھ اور ہو۔ تو اس مقام پہ اپنے عمل کے نتیجے پہ نگاہ رکھنے والے کے لیے یہ جواب ہے کہ دل کی صفائی کا پتہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی نگاہ پہ نگرانی رکھنی پڑے گی، اپنی نظر پہ پہرا دینا ہوگا، خود کو واچ کرنا پڑے گا۔ اور سب سے زیادہ جس وقت تنہائی میں ہوتے ہیں، جس وقت سونے لگتے ہیں، اور جس وقت جاگنے کے فوراً بعد جس جگہ لیٹے ہوں وہیں پہ بیدار ہونے سے پہلے اپنی نظر پہ نظر رکھنا ہوگی، ان 3 مقامات پہ۔ کیونکہ دل کی صفائی، دل کا پاک رکھنا کوئی ایسا عمل نہیں کہ ایک فارمولے یا ایک مکمل اس کی ایک مدت ہے، اس کو پورا کیا پھر اسے سنبھال کر سجا کے کہیں رکھ دیا، اب اسے کچھ ہونا نہیں۔ سارا دن یہ زندگی، یہ سانسیں جب تک چل رہی ہیں، ہر روز معاملات، انسان کی کیفیات اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو ان 3 مقامات کو اگر آپ محفوظ ان سے رہ گئے تو دل کی صفائی ہے، دل پاک ہے، اہل نظر ہے۔ میری خیر یہ کوشش ہے کہ میں آسان الفاظ میں اس کیفیت کو سمجھا سکوں۔ وہ نظر پہ نظر رکھنا سے مراد ہے کہ
نظر وہ نظر نہیں جو آپ کے سامنے پڑی شے کو دکھا رہی ہے، جو شے آپ کے وجود سے باہر ہے، جو چیز آپ کی نگاہوں کی حدود سے باہر ہے، یا کوئی دوجا انسان جو سامنے ہے۔ وہ نظر نہیں، بلکہ وہ نظر جو جاگتی آنکھوں اور سوتی آنکھوں آپ کے اندر موجود ہے، وہ نظر جو کسی ہیولے کو، کسی امیج کو، کسی سیم پڑی شے یا انسان کو آپ کے اندر کس طرح دکھا رہی ہے، آپ کو کیا اطلاع دے رہی ہے کہ یہ فلاں شخص کیسا ہے، یہ فلاں شے کیسی ہے، کیونکہ باہر پڑی شے یا انسان یا نظارہ تب تک کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ اس کو کوئی نام نہیں دے دیتے، اچھائی کا یا برائی کا کوئی لیبل نہیں لگا دیتے اپنی نگاہ کے نتیجے میں کہ آپ کو کیسا نظر آتا ہے۔ نگاہ آپ کی میں فرق ہے یا سامنے والے میں، اس نگاہ کی نگرانی کرنا آپ کو دل کی صفائی کتنی ہوئی بتا دیتا ہے، کتنی ہے، کیا ہو رہی ہے، سب سچویشن سمجھ آ جاتی ہے نگاہ کی نگرانی کرنے سے۔ اور ہر لمحے زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو یہ اطلاع ملتی رہے گی کہ آپ کا دل کس کنڈیشن میں جا رہا ہے۔ جب ہر شے میں جلوہ نظر آنے لگا، رب تعالیٰ کی قدرت نظر آنے لگی، دل سے سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر اللہ ادا ہونے لگا، نظر کی دی ہوئی اطلاعات پہ تو دل کی صفائی پہ یہ مسافر گامزن ہے۔ جب نظر صاف ہو گئی تو دل صاف ہو گیا۔ جب نظر میں انسانوں میں فرق نظر نہ آیا، یعنی آپ کے دل میں کسی کے خلاف صورت نہ بنی، نگاہ بنانے والے پہ رہے تو دل کی صفائی کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ بس اس نگاہ پہ نظر رکھیے جو بند آنکھوں بھی آپ کے اندر دیکھتی رہتی ہے۔ یہ دیکھنا کہ وہ آپ کو کیا دکھا رہی ہے، اگر اس کا رجحان حسد، غصہ، جلن، کسی کا نقصان پہ خوش، کسی کی تکلیف پہ خوش، وعدہ خلافی کرنے پہ راضی رکھے، آپ کو اپنے گناہ پہ تسلی دے دے، گناہ نہ دکھائے، تو دل کی پاکیزگی نہیں ہے۔ یہ کوئی مخصوص وقت کا مراقبہ نہیں، نہ ہی صرف رات کو سونے کے وقت آنے والے خیال کا کہ ایسا ہے یا نہیں، بلکہ یہ آپ کا ہر وقت کا مشاہدہ ہے، اور مشاہدہ نظر کا نام ہے۔ پھر دہراتی ہوں، سامنے کی نظر نہیں، سامنے پڑنے والی کسی شے یا انسان پہ نظر نہیں، بلکہ اپنے اندر کی نظر جو اس انسان یا شے کا جو ہیولہ بنا دے، وہ ہیولہ پاک ہوا تو دل پاک ہے، وہ ہیولہ غلیظ ہوا تو دل آپ کا پھر پاک نہیں۔ اور دل ابھی صاف نہیں، یہ دل اصل میں آئینہ ہے۔ تم بھول جاتے ہو کہ اس میں نظر آنے والا انسان دوجا نہیں ہوتا، وہ تمہارا ہی رخ ہوتا ہے جس کو تم کسی اور کی شکل میں دیکھتے ہو، مگر خود پہ نظر نہیں ڈالتے۔ یہی نظر، خود کی نظر پاک ہو گئی، صاف ہو گئی تو دل پاک ہوگا، نظر پاک ہوگی۔ آخری بات اس حدیث مبارک پہ ختم کرتے ہیں تاکہ نظر کا یہ جو معاملہ ہے اس کی اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں تھے کہ کچھ لوگ وہاں پہ تشریف لائے۔ ایک نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے یہ دنیا بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا۔ ایک اور شخص آ گیا، بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا آدھی اچھی آدھی بری، آدھے سچے لوگ آدھے جھوٹے، عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، کبھی یہ ہے تو کبھی وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہیں۔ اب ایک تیسرا آدمی آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ہی خراب دنیا، اوہو بڑے غلط لوگ، تین آدمی، بڑی گندگی، بڑے برے لوگ، ہر کوئی جھوٹا، ہر کوئی دغا باز، ہر کوئی دھوکے باز، یہ کوئی دنیا ہے، خدا معاف کرے، توبہ توبہ توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے۔ اب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تینوں حضرات کو ہی کہہ دیا کہ وہ ٹھیک ہے، اس نے کیا، یعنی کہ وہ جو اس نے بولا پہلے نے، دوسرے نے، تیسرے نے، یہ کیا مطلب راز ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جس نے بولا کہ مجھے دنیا، سب سے پہلا بندہ کہ دنیا بڑی اچھی ہے، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، اس کا دل صاف ہے، اس کا دل پاک ہے، وہ خود اچھا ہے، وہ خود انسان بہت اچھا ہے، اس کے سب ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ وہ جو دوسرا انسان ہے اس نے بولا کہ آدھی دنیا اچھی ہے آدھی بری ہے، آدھے جھوٹے ہیں آدھے سچے ہیں، تو یہ اس کا اپنا کردار ہے، یہ اس کے اپنے دل کا حال ہے۔ اب آیا تیسرا کہ کچھ اچھا نہیں، کچھ یہ نہیں، کچھ یہ نہیں، تو یہ اس کی اپنے ہی شکل کا رخ ہے، یہ اس کے اپنے دل کا حال ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ ایماندار نہیں ہے، اس کے اندر نگاہ نہیں ہے وہ خوبصورتی دیکھنے والی، وہ جیسا ہے وہ ویسا بول رہا ہے، اور وہی اس کے دل کا حال ہے۔ فی امان اللہ۔